ماشاءاللہ جو ہے مجلس شروع ہو چکی ہے، تلاوت کلام اللہ۔ اب جو ہے چند اشعار نعتیہ کلام سماعت فرمائیں۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، 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 یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، 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 سبز گنبد کو نگاہوں سے لگائے رکھنا، سبز گنبد کو نگاہوں سے لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، جان ایمان بھی وہی حاصل ایمان بھی وہی، جان ایمان بھی وہی حاصل ایمان بھی وہی، جان ایمان بھی وہی، جان ایمان بھی وہی حاصل ایمان بھی وہی، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، گلشن طیبہ کہ کانٹے بھی بہت ہیں تجھ کو، گلشن طیبہ کہ کانٹے بھی بہت ہیں تجھ کو، گلشن طیبہ کہ کانٹے بھی بہت ہیں تجھ کو، گلشن طیبہ کہ کانٹے بھی بہت ہیں تجھ کو، گلشن طیبہ گلشن طیبہ کے کانٹے بھی بہت ہیں تجھ کو، کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا، کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا، رب کعبہ کے لیے سر تو جھکانا لیکن، رب کعبہ کے لیے سر تو جھکانا لیکن، رب کعبہ کے لیے رب کعبہ کے لیے سر تو جھکانا لیکن،
جانے کعبہ کی طرف آس لگائے رکھنا، جانے کعبہ کی طرف آس لگائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں، ان کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں دوستو، مختصراً جو ہے جا رہا ہوں، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، 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 ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا، لذت عشق نبی، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، کچھ نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر، کچھ نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر، کچھ نہ پاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر، حلیم اس راز کو بس دل میں چھپائے رکھنا، حلیم اس راز کو بس دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ اب حضرت مولانا و مفتی و قاری حضرت رضوان صاحب قبلہ دامت برکاتہم جو پالنپور کے رہنے والے ہیں تشریف لائیں گے اور اپنے کلام حسنہ سے آپ کے دلوں کو، آپ لوگوں کے دلوں کو خوش اور جو ہے جاغوزی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، میرا وہ امتی جو مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے، مسجد میں پہنچا وہ اللہ کا مہمان بن گیا
اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو مبارک رات میں، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ تھوڑا سا ایکو کم کر دو تاکہ سننے میں بہت آسانی رہے گی۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ نیت اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، دل میں یہ طے کریں گے جتنی بھی باتیں سنی ہیں عمل کروں گا، عمل کی نیت سے ہم سنیں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو، جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے سوال کر لیں، الہ العالمین ہم عمل کی نیت کریں گے، عمل کا ارادہ کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین تمہارے لیے آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے پیاروں ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اب میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، اس لیے کہ میں بشاشت کے ساتھ بات ختم کر دوں گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں، اس سے پہلے انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی۔ ویسے ہمارے علاقے میں اس رات کو جاگنی رات کہتے ہیں، یعنی یہ جاگنے کی رات، عبادت کی رات کوئی نہیں کہتا کہ یہ عبادت کی رات ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں جاگنی رات۔ اور جیسا نام ہم نے اس رات کو دیا ہے ویسا ہی ہم کام کرتے ہیں کہ صرف جاگتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس نے اور دوسری آدھی رات عبادت میں گزار دی، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ کب؟ جب ہم فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ویسے کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی تو الحمدللہ ساری کی ساری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا
دنیا کی مختصر سی زندگی تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے، اور یہ آج کی مبارک رات میں تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا تو ہر کوئی چھوڑ کر جائے گا، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہوگا، لیکن عمل کی نیت کرنے کی برکت سے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ میرے بھائیوں، ہماری فطرت میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہماری فطرت میں گناہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیتے ہیں، اور اللہ ہمارا کریم ہے، اللہ ہمارا رحیم ہے۔ دیکھو میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں، لیکن کچھ ضروری باتیں اس کے درمیان میں ضرور رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے اس وقت دنیا کا حال دیکھا، بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 2020 گزر چکا ہے، 2021 گزر چکا ہے، 2022 گزرنے کو ہے۔ ہم نے دنیا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور آج کی اس مبارک رات میں اس عقیدے کو مضبوط کر لینا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا، بولو کس نے کیا؟ ارے زور سے بولو کس نے کیا؟ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ بولو۔ لیکن آج کی مبارک رات میں مجھے ایک زبردست خزانہ آپ کو دینا ہے، اور وہ خزانہ میں اپنی جیب سے دینا نہیں چاہتا۔ علماء تشریف فرما ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس خزانے کو اپنانے کی برکت سے اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن اس وقت ہم نے دنیا کا حال دیکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 2 رمضان المبارک کے مہینے ایسے گزارے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، مسجدوں میں آ کر اس کے باوجود نہ کر سکے، اور علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں بھی موجود ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کسی کی حکومت بولو چلتی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث شریف میں موجود ہے قیامت قائم ہو جائے گی، پوری دنیا توڑ پھوڑ کر ختم کر دی جائے گی، لیکن مسجدوں کو اللہ پاک آسمانوں پر اٹھا لے گا، مسجدیں سلامت رہے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند کرنے والا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم دنیا کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اتنے حالات ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے۔ ارے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے گیا، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا غفلت میں مسلمان سویا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، بولو بے شک۔
बच्चे कितने भी नाफरमान क्यों ना हो, कितना भी माँ बाप को परेशान करने वाले क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को दुखों में देखना पसंद नहीं करते। माँ बाप खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से तकलीफ पहुंचाना पसंद नहीं करते, तो पैदा करने वाला अल्लाह 70 माओं से यानी 70 माओं से ज्यादा मेहरबान, ये तो समझाने के लिए कहा कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह वो अपने बंदों को कैसे परेशानी में मुब्तला करेगा। बल्कि हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती जमीन पर रहकर अल्लाह की नाफरमानी करता है, अरे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनता है, उसके बावजूद उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं आते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनता है, उसके बावजूद वो अपनी नींद को कुर्बान करने को तैयार नहीं, अपने बिस्तर से उठने को तैयार नहीं, अरे जुबान से सच बोलने को तैयार नहीं, आंखों से हमेशा गलत देखता रहता है, कानों से हमेशा गलत सुनता रहता है, अरे पैर अल्लाह की नाफरमानी वाले जगहों पर चलते रहते हैं, हाथों से हमेशा अल्लाह को नाराज करने वाले काम होते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जमीन अल्लाह से कहती है, इलाहुल आलमीन ये तेरा बंदा, बोलो हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के बंदे हैं। इलाहुल आलमीन ये तेरा बंदा, अरे तूने उसे जवानी नसीब फरमाई, तूने उसे हजारों नेमत से मालामाल फरमाया, और अल्लाह ने हम सबको नेमतें नसीब फरमाई कि नहीं फरमाई? कुरान करीम खुद इस बात को बयान करता है, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, बोलो कोई सितारे को गिनना चाहे तो गिन सकता है? नहीं गिन सकता। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो गिन सकता है? नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक जर्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के जर्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी हर सांस, सांस का आना, सांस का जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। अल-गर्र, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसके बावजूद हम धोखा देते हैं, उसके बावजूद हमारे दिलों में नफरतें होती हैं, उसके बावजूद हमारी जुबान झूठ की आदी होती है। तो ये जमीन कहती है अल्लाह ये तेरा बंदा, तूने उसे हजारों नेमत से माला माल फरमाया, उसके बावजूद ये तेरे सामने झुकने को तैयार नहीं, उसके बावजूद ये तेरी नाफरमानी छोड़ने को तैयार नहीं। अल्लाह इजाजत दे दे मैं इसे निगल जाऊं, यानी जमीन कहती है मैं इस नाफरमानी करने वाले को खा जाऊं, मैं इस नाफरमानी करने वाले का काम तमाम कर दो। अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है। जमीन से कहते जमीन बंदा तेरा है या बंदा मेरा? जमीन कहती अल्लाह बंदा तो तेरा है। अल्लाह फरमाते फिर उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतजार करता हूं। और आज की रात में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस शरीफ में मौजूद है, मगरिब का वक्त शुरू हुआ, आसमान दुनिया में तशरीफ लाते हैं और ऐलान होता है हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। और एक बात तो फाइनल और तयशुदा कि हम सब गुनहगार, बोलो बेशक, इसमें कोई शक हो सकता है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कुल्लुकुम खत्ताऊन, हालांकि सहाबाए किराम जैसी जमात अब क़यामत तक नहीं आ सकती जिन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की, बल्कि सहाबाए किराम की मोहब्बत का आलम तो ये था। कई कई सहाबी ऐसे हैं जो बयान फरमाते हैं कि कभी कभी भूख परेशान कर देती थी, कभी
کبھی کبھی تکلیف الجھن میں ڈال دیتی تھی، لیکن ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو ساری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور ساری تکلیفوں کو ہم بھول جاتے تھے۔ ایسی محبت کرنے والی جماعت اب قیامت تک نہیں آ سکتی، اس کے باوجود ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام سب کے سب گنہگار ہیں، انسان سب کے سب گنہگار ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کے درمیان میں ہمارے نبی یہ بات کہے تو کیا میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ ارے بولو نا، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا اصول دیکھو، دکان کا سیٹ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہمارا کوئی دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہمارا کوئی پڑوسی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہماری بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے یہاں نہیں ہوتا؟ بیوی ناراض ہوئے تو منانا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مولانا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندو میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں۔ خیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ اللہ فرماتے میرے بندو جب میں تم سے ناراض ہو جاؤں، جب میں تم سے روٹھ جاؤں تو مجھے منا لو۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو بولو ہمارا پیدا کرنے والا تو اللہ بڑا کریم ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں پریشان ہوئے ہیں۔ ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ بولو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا میرا اللہ میرے ساتھ معاملہ کرے۔ میں اپنی دکان میں جیسی برکت چاہتا ہوں ویسی برکت میرا اللہ مجھے دے دے۔ میں اپنے کاروبار میں جیسی ترقی چاہتا ہوں ویسی ترقی مجھے میرا اللہ دے دے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں؟ ابھی میں نے وہ خزانہ دیا نہیں، وہ خزانہ بیان کے آخر میں دوں گا انشاءاللہ، لیکن لے کر جاؤ گے نا؟ آپ لوگ تھک گئے تو ختم کر دے وے۔ امام صاحب آپ نے 1 گھنٹے کا وعدہ کیا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ اچھا یاد ہے نا؟ ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرماتے اپنے بندوں سے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ بولو ہم کچھ سوچتے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزاریں گے، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں گے تو اللہ پاک بھی ہماری چاہت کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اور علماء جانتے حدیث شریف میں موجود ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنے کئیوں کو یہ کہتا ہوا سنا ہوگا کہ میں پریشان ہوں۔ ارے سنا کہ نہیں سنا؟
میں دکھی ہوں، کوئی کہے گا مجھے اپنے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے دکان کے سیٹھ نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہوگا مجھے پڑوسی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں، اور کوئی کہتا ہوگا مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا۔ ہر کوئی پریشانی کی شکایت اپنی زبان سے کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو قدرت والا ہے، وہ تو طاقت والا ہے، کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں دنیا والوں کی پلاننگ کو فیل کر سکتا ہے، اور اپنا قدرت کا نظام حرکت میں لانے میں کن فیکن تو سمجھانے کے لیے کہا، وہ تو کن فیکن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارو، ہم پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی خلوتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کی جلوتیں کیسی ہونی چاہیے تھی۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور اس رات میں ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کریں گے انشاءاللہ، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے روکیں گے انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ آپ کی نافرمانی میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والی ذات کس کی؟ زور سے بولو کس کی؟ اور اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں، مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، میں جسے عزت دینے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کسی بندے کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں، کسی بندے کو گرا دینا چاہتے ہیں، تو اس کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی خوبیوں کو ڈھونڈتا ہے اور دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈتا ہے، جس کے نتیجے میں علماء نے لکھا ہے، مولانا روم مثنوی کے بڑے زبردست لکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے کہ ایسی ذلت مقدر ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنا چہرہ کسی کو بتانے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو دعا بتلائی تھی کہ اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت کا منہ دیکھنا
न पड़े। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते बियदिकल खैर, सारी भलाइयाँ बोलो किसके हाथ में है? इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाली जात किसकी बोलो? तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल, रात को दिन में बदलने वाला कौन? दिन को रात में बदलने वाला कौन? व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जिंदगी से मौत देने वाला कौन? और व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मरने के बाद दोबारा जिंदगी देने वाला कौन? व तरुज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह फरमाते जिसे मैं चाहता हूँ बगैर हिसाब व किताब के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब कर देता हूँ। और हदीस शरीफ में मौजूद है, शबे बरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया में तशरीफ लाते हैं और ऐलान करते हैं कोई ऐसा रोज़ी के मामले में परेशान, जिसको रोज़ी की तंगी ने परेशान कर दिया हो, जिसको रिज़्क़ हलाल की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, आज वो मुझसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी का सवाल करें। अल्लाह फरमाते मैं अपने फजलो करम से उसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी अता कर दूंगा। तो बोलो रोज़ी देने वाला कौन? लेकिन मैं बतला ये रहा था कि सब कुछ अल्लाह से मिलता है, लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलते हैं। इस वक्त हम क्यों जमा हुए? किससे ताल्लुक़ कायम करना है? अरे बोलो ना, किससे ताल्लुक़ कायम करना है? अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख, दुनिया की फिक्र करने में सारी ज़िंदगी गुजर गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा गया, अब तो आखिरत की तैयारी होनी चाहिए, आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख, दुनिया वालों की तारीफ़ें करते करते, दुनिया वालों के सामने सवाल करते करते जुबान घिस गई है। काश परवरदिगार आलम को याद किया होता, जिसके नतीजे में इनाम ये मिलता, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम मुझे याद करते, मैं आसमानों पर तुम्हें याद करता। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख, कौन किसके काम आया, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। अरे दुनिया में बेटा बाप का सहारा बनने को तैयार नहीं, भाई भाई का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, रिश्तेदार को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। तो जब दुनिया में कोई काम नहीं आता तो बोलो कयामत में कोई काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। तो मैं बात क्या कह रहा था, सब कुछ खुदा से मिलता है, लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। एक वली कामिल थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे। क्या शेर पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। क्या कह रहे हैं? अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। किसी ने सुन लिया तो पूछा कि हजरत क्या चीज को तलाश करते हो और किस चीज का पता मिल गया? फरमाने लगे तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। तो अल्लाह को पाने के लिए तो मोहम्मद अरबी की गुलामी को इख्तियार करना पड़ेगा, मोहम्मद अरबी की ताबेदारी को इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मुख्तसर समझाना ये है, इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं, आइंदा पता नहीं क्या होने वाला है। अभी भी
हमें कुछ मालूम नहीं रमज़ान के मुतालिक क्या फ़ैसला होता है, हुकूमत की तरफ से क्या बातें होती हैं, लेकिन असल हमारा हाकिम कौन है? अल्लाह है। इसलिए मुझे एक ख़ज़ाना आपको देना है, कबूल करेंगे इंशाअल्लाह? हदीस शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ये शाबान का मुबारक महीना है, शब बारात की मुबारक रात है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना, हमारे नबी का इरशाद है शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है और शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुझे तमाम के तमाम अंबिया किराम पर फजीलत हासिल है। फिर हमारे नबी ने फरमाया रमज़ान व शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है और रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम की तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। आज की इस मुबारक रात में अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए, हर एक के लिए जाना आसान फरमाए, इखलास के साथ अदब के साथ जाना मुक़द्दर फरमाए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार और ऐसी बीमारी के पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है, पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, खड़े होने की ताकत बोलो नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है। मेरे भाइयों, जब हम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ेंगे, ज़िंदगी को सुनेंगे, तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। अब हमारे नबी को पता चला कि मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, पूरा जिस्म लकड़ी की तरह सूख चुका है, खड़े होने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं। हमारे नबी के दिल में अपनी उम्मत का गम था, उम्मत का दर्द था। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए और हमारे नबी ने बीमार साहब, देखो एक बात याद रखो, बीमार की इयादत करने पर भी बहुत बड़ा सवाब है। किसी पड़ोसी की, किसी रिश्तेदार की खैर खैरियत को ज़रूर मालूम करने ला चाहिए अगर वो बीमार हो। इसलिए कि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए, घर घर की मुलाकातें ये मामूली मुलाकात नहीं है, किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पीछे एक फरिश्ता लगा देते हैं और वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। और इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद कि जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए निकलता है, आसमान से फरिश्ता पुकारता है तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तो वो फरिश्तों की मासूम जमात में से जब फरिश्ता खुश रहने की दुआ देता हो तो बोलो उसकी ज़िंदगी में कभी गम आ सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में कभी परेशानियां आ सकती हैं? नहीं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार साहबी की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। अब हमारे नबी ने वो बीमार साहबी से सवाल कर लिया कि अल्लाह के बंदे पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो, तुम अल्लाह से सवाल क्या करते हो? और हम सबको ये मालूम होना चाहिए बीमारी के दिनों में अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाता है। जब कोई परेशानी आ जाए, जब कोई दुख आ जाए, उस वक्त हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह पाक हमारी पुकार को ज़रूर सुनता है। और इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि उमर जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। अब हमारे नबी ने वो बीमार साहबी से पूछा
कि बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो। अब सहाबी की दुआ सुनो। सहाबी ने कहा, क्या कह दिया? अल्लाह के नबी, बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन, ये दुनिया की ज़िंदगी तो शॉर्ट ज़िंदगी, बोलो बेशक, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी तो शॉर्ट ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ से तू मुझे बचा लेना, आखिरत की तकलीफ से तू मुझे महफूज फरमा लेना। इसलिए कि सहाबी का ईमान है, आखिरत की तकलीफ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ नहीं, आखिरत की राहत के मुकाबले में दुनिया की कोई राहत नहीं। और हम सब का ये अकीदा है कि एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है, बोलो बेशक। और आज की रात में ये मुबारक रात है, मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फैसला होना है। हदीस शरीफ में मौजूद है, मलकुल मौत, बोलो कौन? हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको पूरा लिस्ट तैयार करके दिया जाता है कि इस साल में कितने लोगों की रूह कब्ज़ करनी है, कितने लोगों के बारे में मौत का फैसला होना है, ये आज की रात में तय हो जाएगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती जिसके बारे में 15वीं शाबान में मौत का फैसला हो चुका हुआ होता है, फिर भी वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है, अपनी जिंदगी को अल्लाह को नाराज करने में गुजारता है, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, हमेशा अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है, फरिश्ते उसकी ये हरकत को देखकर हंसते हैं और कहते ये कैसा नादान है, ये कैसा ना समझ है, अरे उसकी रूह कब्जा करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया है और ये तो दुनिया कमाने में मसरूफ है। तो मरना तो हर किसी को है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अल्लाह हम सबको आखिरत का इस्तेज़ान नसीब फरमाए। दुनिया की ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा बीमार होता है तो हम संभल जाते हैं, अरे संभल दे कि नहीं संभल दे कि फुलानी बीमारी मुझे न लग जाए, फुलानी परेशानी का सामना मुझे न करना पड़े, फुलाना दुख मुझे न उठाना पड़े। जब दुनिया की ज़िंदगी में कोई परेशान होता है हम संभल जाते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने एक दुआ सिखलाई है, वो दुआ मैं आपको बतला दूँ, अगर याद हो जाए तो अभी ठीक, नहीं याद होती तो अपने इमाम साहब से लिखवा लेना। हमने किसी को परेशानी में मुब्तला देखा कि कोई बेचारा बीमारी में मुब्तला है, किसी पर जादू के असरात हैं, किसी को कोई जिन्नात परेशान करता है या कोई और दुख में वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, बीमारियों की वो दवाइयाँ कर के थक चुका है लेकिन उसे शिफा मिलती नहीं है। और इस रात में अल्लाह की तरफ से ऐलान ये भी होता है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, जिसको तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, आज वो मुझसे शिफाए कामिला का सवाल करे, मैं उसे अपने फजलो करम से शिफा नसीब फरमा दूं। लेकिन हमने किसी को परेशान देखकर एक दुआ पढ़ ली। हदीस शरीफ में हमारे नबी का सच्चा इरशाद अली है, वो परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने ये दुआ पढ़ी है तो वो दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाक बिही वफज़्ज़लनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अब आप लोग सोचते होंगे मौलवी साहब तुम्हारी दुआ तुम्हारे पास रखो, हमको क्या याद होने वाली इतनी बड़ी दुआ, तुम्हारी दुआ तुम्हारे पास रखो। हालांकि शौक होना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में बोलो बहुत से लोगों को परेशान देखते कि नहीं देखते? हमें कई लोग कहते हैं मौलाना फुलानी परेशानी में मुब्तला हूँ, फुलाना दुख में मुब्तला हूँ, और हो सकता है परेशानी हम पर भी आ जाए। लेकिन उलमा जानते, हदीस शरीफ में मौजूद है, जब कोई आदमी परेशान होता है, हमारा कोई रिश्तेदार परेशान हुआ, हमारा कोई पड़ोसी परेशान हुआ और उसकी परेशानी को देख कर हम खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ उसको फुलानी परेशानी का सामना करना पड़ा, अच्छा हुआ उसको फुलाने दुख का सामना करना पड़ा, अच्छा हुआ उसको फुलानी तकलीफ का सामना करना पड़ा। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा किसी को परेशान देखकर खुश होता है, खुश होने की वजह से अल्लाह पाक वो परेशानी उससे हटा लेते हैं और खुश होने वाले बंदे के सर पर डाल देते हैं।
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ الذی عافانی، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عافیت بخشی۔ بولو اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے، تبھی تو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تبھی تو تندرست بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دیر وقت قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا اس پریشانی سے اللہ نے مجھے بچایا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور تمام مخلوق پر اس نے مجھے فضیلت بخشی ہے کہ مجھے اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب دنیا کی زندگی میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے۔ بولو سنبھلتے کہ نہیں سنبھلتے؟ کہ فلانی بیماری مجھے نہ لگ جائے، ارے وہ فلانی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو وہ فلانی پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، ارے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اپنے موبائل پر کتنے لوگوں کی موت کی خبر سنی؟ جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آ جاوے اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے آج اس کے موت کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے سنبھل جا، نفرت کا پیغام دیتے ہوئے سنبھل جا، دشمنیوں کو پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، ارے آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے ناجائز راستے پر جاتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا، ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی نے آپس میں بات کرنا بند کر دیا ہے، اور یہ مبارک رات میں کئی لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپس میں دشمنیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس دنیا کی محبت میں ہم نے کئی سالوں کی دشمنیاں دل میں رکھی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے جائے گا جب جہاں سے، دنیا ہر کسی کو چھوڑنی ہوگی، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں کل تمام کے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ارے زندگی کا تم نے کیا حق ادا کیا، جوانی کا تم نے کیا حق ادا کیا، تمہارے گھر میں قرآن کریم موجود تھا، قرآن کریم کا تم نے کیا حق ادا کیا، تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، مسلمان بنایا تھا، مسلمان بنانے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا تھا، تم نے مقصد کے تحت زندگی گزاری یا مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزاری۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، یعنی ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے
किसी के न टल जाएगी, असदहा बन के सबको निगल जाएगी। मौत तो बहरहाल आनी ही आनी है। अब मैं बात क्या कह रहा था, सहाबी ने कह दिया अल्लाह के नबी दुनिया तो छोड़ देनी है, दुनिया की जिंदगी में जितनी तकलीफें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ से तू मुझे बचा लेना। उलमा जानते जब सहाबी ने ये बात कही तो हमारे नबी ने नागवारी का इजहार फरमाया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते। बोलो बोलो होती है बर्दाश्त? न हम थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न जिंदगी में कोई और दुख बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो बोलो आखिरत की बर्दाश्त होगी? अब हमारे नबी ने फरमाया सहाबी को अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि न तुम दुनिया की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हो और न आखिरत की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हो। अब हमारे नबी ने एक दुआ सिखलाई है, बस आज की मुबारक रात में वो दुआ मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मांगेंगे इंशाअल्लाह इस्तेज़ार के साथ। अगर इस दुआ को मांगने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जिंदगियों की उलझनों को खत्म फरमा देगा इंशाअल्लाह, और हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनाएगा इंशाअल्लाह। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, सबसे ज्यादा अगर अपनी जिंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूं। और हम सब का ये ईमान होना चाहिए, हाकिम की हुकूमत में वो पावर नहीं, वो ताकत नहीं जो दुआओं में ताकतें हैं, डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं जो असर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है, और तबीबों की और हकीमों की हिकमत में वो पावर नहीं जो पावर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में तो ऐलान करते हैं, अरे कोई है जरूरत का तलबगार, सारी सारी जरूरतों का नाम ले लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, मेरे बंदो मुझसे मांग लो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला हूं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार यानी पावरफुल चीज है, दीन का सुतून है और आसमान और जमीन का नूर है। इस दुआ को इस्तेज़ार के साथ मांगने की बरकत से अल्लाह पाक रिस्क में बड़ी बरकतें नसीब फरमाएगा, रिस्क की तंगी को दूर फरमा देगा। अरे कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज अदा करने की ताकत नहीं है, बस जाहिर कोई असबाब भी हमें नजर नहीं आते, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से मदद फरमाएगा और कर्ज से छुटकारा नसीब फरमाएगा। अरे घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता कि हम रिश्ता कर ले और अपने बच्चों की शादियां अच्छी जगह पर कर ले। इस दुआ को मांगने की बरकत से अल्लाह नेक साले जोड़े के फैसले आसमानों से फरमाएगा। अल गर्ज, जितनी हमारी जरूरतें हैं तमाम की तमाम जरूरतें अल्लाह पाक आफियत के साथ मुहैया फरमाएगा। अब आप लोग थक चुके हैं, बोलो बता दूं कि आइंदा सफर में उस दुआ को बता दूं ना, अभी सुनोगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा, अभी से कहता हूँ 10:30 बजे तक इंशाअल्लाह दुआ के साथ ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह, मुख्तसर दुआ के साथ चलेगा इंशाअल्लाह। अरे आप बैठोगे ना इंशाअल्लाह, मैं पहले से बता रहा हूँ 20 मिनट और होगी, चलेगा? अरे मजबूत बोलो, माशाल्लाह आपने अल्लाह कितना मजबूत बोला है। जाकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने शुरू में बताइए कौन सी रात है? अरे बोलो ना कौन सी रात है? जागनी रात है। तो जागनी रात में तो जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? वरना ऐसा देखो, ऐसे कई लोग पीछे पीछे से जा रहे, बेचारे थक रहे, और जाने में भी कोई हरज की बात नहीं है, चूंकि हम जो सुन रहे हैं अल्लाह से दुआ कर लो अल्लाह हमारा सुनना कबूल फरमा ले, किसी को कोई तकादा है। वरना ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आप भी सोते रहो। आपको आपने सुना होगा, बहुत सी मरतबा सुना होगा, एक मौलाना साहब थे, बयान करते थे, कुछ टूटा फूटा बयान कर लेते थे, लेकिन आदत ये थी कि बयान करते करते आंखें बंद कर देते। 2-2, 3-3 घंटे का बयान होता जाता, आंखें बंद, लेकिन बयान होता। अब एक मर्तबा किसी जगह पर बयान के लिए चले गए, 3 घंटे तक मुसलसल बयान कर रहे हैं और 3 घंटे के बाद आंखें खोली तो कोई नजर ही नहीं आता।
ایک دانش بھائی جیسا بیٹھا ہوا ہے. اب مولانا بڑے خوش خوش, چلو پورے عمر والا کی عزت تو بچا لی کہ 3 گھنٹے تک بولا. اور میں نے شروع میں آپ کو بتلایا نا دانش بھائی کہ میں مجمع کو دیکھ کر بات نہیں کرتا, 10 آدمی ہو تب بھی وہ بات, 20 آدمی ہو, یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے, 50 آدمی ہو تب بھی وہ بات, 100 آدمی ہو تب بھی وہ بات. ہمیں تو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اب مولانا بڑے خوش ہو گئے, چلو دانش بھائی تم نے پورے گاؤں کی عزت بچا لی. ارے میں 3 گھنٹے سے بول رہا لیکن تم نے خود قدر کے ساتھ سن تو لیا, اور سننا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اور دانش بھائی نے بھی کہا مولانا تمہارے بیان سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ کرسی پر بیٹھے وہ میرے گھر کی کرسی ہے. اضحک اللہ سنک. جب بھی کسی مومن کو ہنستا دیکھو تو ایک دعا پڑھ لینی چاہیے. کیا پڑھو گے؟ اچھا ہم سب کی یہ تمنا ہے, ہم بہت سی مرتبہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اگنور کر دیتے, انگلش میں یہی کہتے ہیں نا, اگنور کر دیتے, یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بولو ہم اپنا چہرہ آئینے میں کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ ارے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ کئی مرتبہ چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں, اور دیکھنا کوئی گناہ بھی نہیں. ہاں اب تو موبائل میں دیکھتے ہیں. دیکھو ہمارے مولانا نے کہا اب تو موبائل میں دیکھتے ہیں, لیکن آئینے میں دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اور دیکھنے میں کوئی گناہ بھی نہیں, دیکھو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صفائی دل کی ہونی چاہیے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے, منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں. یہ دل کتنی گندگیوں سے بھر گیا ہے. ارے یہ دل میں دشمنیاں آ گئی ہیں. ارے یہ دل کتنا حسد سے بھرا ہوا ہے, کتنا بغض سے بھرا ہوا ہے. یہ دل کی صفائی کبھی بھی نہیں کی ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں, کیا خوب لگا دل جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. جب ہم آئینے کو دیکھیں گے اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھیں گے, ہر مکتب کے بچے کو یاد ہوگی, تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو غلط نہیں, اللہ لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا. بولو ہم سب چاہتے کہ نہیں چاہتے لوگ ہماری عزت کرے, کوئی ہمیں ذلیل نہ کرے, کوئی ہمیں گرائے نہیں, کوئی ہمارے ساتھ برا معاملہ نہ کرے. ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے. اب وہ دعا کتنی چھوٹی سی ہے, اللہم انت حسنت خلقی, کتنی چھوٹی سی دعا ہے, لیکن استعزار نہیں. اب دعا میں ہمارے نبی نے کیا سکھایا, اے اللہ اللہم انت حسنت خلقی, تو نے میرا تھوبڑا کتنا اچھا بنایا ہے, میری صورت کتنی اچھی بنائی ہے, ارے تو نے مجھے کتنا اچھا. اور ہر آدمی آئینے میں دیکھ کر تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے. ارے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور اللہ نے ہیرو بنایا. بولو بے شک, اس کا انکار نہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہر آدمی آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, اور سمجھنا چاہیے کہ تمام مخلوق سے اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے. اللہم انت حسنت خلقی, اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے. فحسن خلقی, اب تو میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے, اب تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے. تو بولو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو نا, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس کی سیرت اچھی ہوگی لوگ اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے صورت سے تو لوگ محبت کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن سیرت اچھی ہوتی ہے تو اور زیادہ محبت کرتے ہیں. اور میں جوانوں سے کہتا ہوں, جب شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرو, ارے کرنے والے ہوں گے, کتنے جوان ابھی ایسے ہوں گے جو کنوارے بھی ہوں گے, شادی کرنی چاہیے, اس کا کوئی انکار نہیں. تو خوبصورت چھوکری کو دیکھنے کے چکر میں مت پڑو. مل جاوے تو شکر کر کے لے لو, نہیں ملے تو جیسی لڑکی ہمارے ماں باپ تجویز کریں, اگر وہ دیندار ہیں تو قبول کر لو. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں, لیکن نیک سیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے. اور بہت سے جوان آپ نے دیکھا ہے مولانا فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں خوبصورت ہونے کے لیے, کہ چہرہ ہمارا کلین دکھے, چہرہ ہمارا صاف دکھے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے چہرے کی خوبصورتی بڑھانا چاہتا ہو وہ لمبے لمبے سجدے کرے. اب 5 وقت کی نماز کا زندگی میں اہتمام نہیں ہے. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اس مبارک رات میں بہت سے لوگوں کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 شرک کرنے والا,
یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا کہ عبادت کے لائق اللہ کو بھی سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ غیر کی بھی عبادت کرتا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتے میں نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن دوسرا بدکاری کرنے والا زنا کاری. آج یہ موبائل کی دنیا نے انسان کو اتنا دور کر دیا اللہ سے. پہلے ایک زمانہ تھا مولانا کیسا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم گھر میں بیٹھتے تھے تو باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے آپس میں پورے دن کے کارگزاری ہوتی تھی کہ آج دن میں تم نے کیا کام کیا کیسا تمہارا دن گزرا. آپس میں محبت کی باتیں ہوتی تھی پیار کی باتیں ہوتی تھی. اور اب تو دادا اپنے موبائل میں مصروف. آپ دیکھو گھر کا کبھی کبھی جائزہ لے لو بہت سے گھروں میں دادا اپنے موبائل میں مصروف دادی اپنے موبائل میں مصروف ماں اپنے موبائل میں مصروف باپ اپنے موبائل میں مصروف شوہر اپنے موبائل میں مصروف بیوی اپنے موبائل سے. اگر میری یہ بات غلط ہے تو آپ واپس کر دو میں اس کو قبول کر لوں گا انشاءاللہ. لیکن میں نے کئی مرتبہ مولانا دیکھا ہم کبھی شادیوں میں جاتے ہیں کوئی جانا چاہیے اگر شریعت کے مطابق اس نے ولیمہ کیا تو اس کا کوئی انکار نہیں. تو جب شادیوں میں آپس میں کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو آپس کی باتیں ہوتی ہیں محبت کی. بھئی کیسے آئے بہت زمانے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی بہت زمانے. اور دیکھو میٹھی زبان والوں سے چوکندہ رہنے کا یہ بات یاد رکھو. نہیں مولانا میں حدیث سے آپ کو بتلاؤں حدیث شریف میں موجود ہے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی لیکن دل بیڑیوں سے بھی زیادہ گندے ہوں گے. ملیں گے تو بڑے خوش ارے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ارے تم سے ملنے کو دل چاہتا تھا آج تم ہمارے گھر کے مہمان بنے ارے ہمارا تو پتہ نہیں بیڑا پار ہو گیا. اب تھوڑا سا دور ہوا ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا. پھر وہ غیبت پھر وہ برائی پھر وہ نفرت کی آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ زندگی کے سارے نیک اعمال کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم کسی جگہ پر تقریبوں میں جاتے ہیں تو آپس میں باتیں ہوتی ہے بھئی تم کہاں سے آئے کیسا آنا ہوا بہت زمانے کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوئی. اور آج آپ دیکھو کوئی آپس میں باتیں کرنے کو تیار نہیں. ہر لوگ کرسی پر اپنے اپنے موبائل میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے موبائل کو بھی ایک نظام الاوقات کے تحت استعمال کرنا چاہیے. اس کی ضرورت بہت ہے. اس پر مستقل میرا ایک بیان موجود ہے اگر آپ چاہے تو رضوان پلن پوری آفیشیل لکھ کر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. لوگ کہتے ہیں 99% اس کے نقصان 1% فائدہ. نہیں نقصان بہت کم ہے فائدے بہت زیادہ ہیں. یہ تو تم نقصان خود کرتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے ورنہ ہمارے حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں تقوی میں پرہیزگاری میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. حضرت قاری صاحب فرماتے کہ موبائل جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب. موبائل کیا ہے جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب. سارے جھوٹ بولنے والے اس کے مرید. ارے کہاں ہو ابھی گھر سے نکل گیا وہ حالانکہ وہ گھر میں ہوتا ہے نکلا نہیں ہے گھر میں. کتنی دیر میں پہنچو گے بس 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں. لیکن وہ کم بخت 5 منٹ میں کبھی نہیں پہنچتا آدھے گھنٹے میں آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 5 منٹ تو نے کہا چلو کہہ دیا جھوٹ ہوا. حدیث شریف میں فرمایا پوچھو مولانا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے. اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب تو نے بائک پر بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے رحمت کے فرشتے تجھ سے دور ہو چکے ہیں تو بولو تیری حفاظت کون کرے گا جب تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے نہ رہے. اور میرے پیاروں یہ موبائل اس کا بڑا فائدہ ہے. پہلے لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے لائٹ بل کو بھرنے کے لیے. ارے پہلے ٹرینوں کی ٹکٹ کے لیے لائنیں لگانی پڑتی تھی. اب آسانی کے ساتھ فائدہ دیکھو ہم ریچارج کرواتے ہیں. ہماری نیت کیا ہوتی ہے اگر ریچارج اس نیت سے کروایا کہ میں اس میں ریچارج کروانے کے بعد میرے رشتہ داروں کا مجھ پر حق ہے میرے ماں باپ کا مجھ پر حق ہے میں اس سے صحیح استعمال کروں گا رشتہ داروں کی خیر خیریت کو معلوم کروں گا اور اس میں جو انٹرنیٹ ملے گا اس سے میں درس قرآن ہے درس حدیث ہے دین کی باتوں کو سنوں گا جس کے نتیجے میں یہ
ریچارج کروانا علماء نے لکھا نفلی صدقے میں شمار ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے یہ نفلی صدقہ کیا، لیکن اگر یہ نیت ہے اس کے ذریعے میں ناجائز کام کروں گا تو قرآن کے فیصلے کے مطابق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بات بہت دور چلی گئی، میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، آپ لوگ بھی توجہ سے نہیں سنتے، مجھے تو یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ حدیث ہے، دعا بتلانی ہے وہ تو انشاءاللہ بتلاؤں گا، لیکن اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بدکاری کرنے والے کو معاف نہیں کرتے، زنا کاری کرنے والے کو۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا زنا کاری سے بہت بچو۔ اب زنا کاری کس کو کہتے ہیں؟ شادی سے پہلے مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا، چاہے وہ اصل موبائل پر مجھے بات اس لیے یاد آئی کہ سب سے زیادہ زنا موبائل کے اندر ہوتا ہے۔ جس لڑکی کو فیس ٹو فیس دیکھنا ناجائز ہے وہ لڑکی موبائل میں بھی دیکھنا ناجائز ہے، جس لڑکی سے فیس ٹو فیس بات کرنا ناجائز ہے وہ لڑکی سے موبائل پر بات کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں زنا سے بہت بچو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے 3 خطرناک نقصان، بولو کتنے خطرناک نقصان؟ 3 خطرناک آزمائشوں میں اللہ پاک اسے مبتلا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے فقیر اور غریب بنا دیتے ہیں، اور جتنے گرل فرینڈ والے ہوتے ہیں مولانا وہ سب فقیر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بھکاری کسی علاقے میں جا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ کیا بھیک مانگ رہا ہے مولانا؟ 20 روپے دے دو، 20 روپے دے دو۔ کیا بھیک مانگ رہا ہے؟ ارے بولو نا، کیا بھیک مانگ رہا ہے؟ 20 روپے دے دو، 20 روپے دے دو۔ ایک سیٹ صاحب کی دکان پر چلا گیا، اب بھکاری نے کہا سیٹ صاحب 20 روپے دے دو۔ سیٹ صاحب نے پوچھا ارے بھکاری 20 روپے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور مالداروں کو گھمنڈ بھی بہت ہوتا ہے، جب پیسہ ہوتا ہے تو گھمنڈ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت اقدس تشریف فرمائے، صحابہ اکرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ اکرام غریبوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا اللہ کے نبی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، غریبوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، تو وہ دولت کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت میں اللہ پاک غریبوں سے کہیں گے جن مالداروں نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، جن مالداروں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، جن مالداروں نے تمہیں کپڑا پہنایا ہے، ان کو تلاش کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت تک پہنچا دو۔ تو غریب کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، اور حدیث شریف میں موجود ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت میں اللہ پاک غریب سے معافی مانگیں گے، جیسے ہم بندے بندے سے معافی مانگتے ہیں ویسے اللہ غریب سے معافی مانگیں گے۔ اے میرے غریب بندے، یہ مت سمجھنا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، تو میرے نزدیک حقیر تھا اس لیے میں نے تجھے غریب بنایا۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، آج تیرے لیے اعزاز و اکرام ہے، قیامت کے میدان میں تلاش کر لے، جس نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے اسے تلاش کر کے جنت تک پہنچا دے۔ میری عزت کی قسم تیری تو مغفرت ہو ہی چکی ہے، لیکن میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ وہ بھکاری نے سیٹھ صاحب کو کہہ دیا 20 روپیہ جو یہ چھے، اچھا یہاں تو مہاراشٹر کے لوگ زیادہ اس لیے گجراتی تو نہیں سمجھیں گے، ہمیں 20 روپے چاہیے۔ تو سیٹھ صاحب نے پوچھا 20 روپے کی کیا ضرورت؟ کہا کافی پینی ہے۔ کیا کہا؟ کافی پینی ہے۔ اب سیٹھ صاحب ارے 20 روپے کی کافی ہمارے صورت میں تو 10 روپے میں ملتی ہے، اب جتنے کی بھی ملتی ہو لیکن مجھے تو سمجھانا ہے مثال سے، 20 روپے کا سوال کرتا ہے، ہمارے صورت میں تو 10 روپے کی کافی ملتی ہے۔ تو بیکاری نے کہا سیٹھ صاحب ایک میری گرل فرینڈ کی۔ کیا کہا؟ اب سیٹھ صاحب چوک گئے، بیکاری کافی پینی ہے اور ایک گرل فرینڈ کی، یعنی بیکاری بن کے بھی گرل فرینڈ؟ تو وہ بیکاری نے کہا سیٹھ صاحب معاف کرنا، بیکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا، گرل فرینڈ نے بیکاری بنا دیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ہمارے نبی کا سچا فرمان ہے جو زنا کاری کا حرام راستہ اختیار کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے، وہ تباہ ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے۔
تجربہ کرنا ہو تو کر لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا وبال فرمایا زنا کاری سے بہت بچو، اس لیے کہ 3 خطرناک عذاب ہے۔ نمبر 1 اللہ پاک اس کے مال کو ختم فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کی دشمنی ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور محبت کا تعلق بولو کہاں سے ہے؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالتا ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی اتنا ڈر لگتا ہے مولانا، کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھ کر ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت کا خلاصہ ہے غالباً مشکات شریف کی، کہ جب آدمی تنہائی میں اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے۔ اب میں مولوی کا لبادہ، جیسے مولانا کتنا زبردست شعر پڑھا تھا، اب میں نے مولوی کا لبادہ پہن کے تنہائیوں میں میری خلوت محفوظ نہیں ہے، تو اللہ پاک وہ خلوت کو غیر شعوری طور پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ تم اندر سے کیا ہو۔ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور عزت بنانے میں سالہ سال گزر جاتے ہیں، ذلیل ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اپنی خلوتوں کو درست رکھو، خاص کر کے ہم ذمہ دار حضرات جن کو اللہ نے علم سے نوازا، جن کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا، جن کے سینوں میں حدیث مصطفیٰ ہے، ان کو اپنی خلوتوں کو درست رکھنا چاہیے۔ خلوت کا اثر جلوت پر ضرور ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ دوسرا وبال اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی دشمنی ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے کو تیار نہیں۔ اور تیسرا وبال اللہ نیک اعمال کی توفیق کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مبارک رات میں کرنے کے کام تو بہت کچھ ہے، بس آخری ایک حدیث میں آپ کو مبارک کام کے متعلق بیان کر دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ ایک چمکدار پتھر تھا، چمکدار پتھر کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے لگے اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں، چونکہ بناوٹ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مخلوق کو ایک پتھر ہے، ایک سفید چمکدار پتھر ہے، جب نظر پڑی تو اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے عیسیٰ کیا اس سے زیادہ عجیب چیز میں تم پر ظاہر نہ کروں؟ یعنی تم پتھر کو تعجب سے دیکھ رہے ہو، وہ سفید پتھر ہے، چمکدار پتھر ہے، اس کو تم تعجب سے دیکھ رہے ہو، تو اس سے زیادہ عجیب چیز میں تمہارے سامنے ظاہر نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ضرور۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو، یعنی پتھر میں رہ کر تم کتنے سال سے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو بزرگ کہنے لگے 400 برس سے۔ بولو کتنے برس سے؟ 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین میرا گمان یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگ 400 برس سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جواب سنو، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے عیسیٰ میرے محبوب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ہمارے نبی نے اس رات میں عبادت کرنے کو کہا کہ ہو سکے تو عبادت کرو، لیکن جاگنے کو نہیں کہا۔ کیا کرنے کو کہا؟ بولو جاگنے کو۔ ضروری نہیں ہے جاگنا، مسجدوں میں بھیڑ کرنا ضروری نہیں ہے، مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگ لو، اللہ قبول فرما لے گا، اللہ دینے والا ہے، لیکن نہیں مانگ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی،
पूरी रात अल्लाह पाक ने इबादत में लिख दी। हो सके तो नमाज जो कज़ा हो गई है उसको पूरा कर लो, सलातुन तस्बीह की तौफीक मिल जाए तो उसे पढ़ लो, और अगले दिन रोज़ा रखने की हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। और रोज़ा रखना भी कोई ज़रूरी नहीं, फ़र्ज़ का दर्जा नहीं, वाजिब का दर्जा नहीं, मुस्तहब का दर्जा है। रखना चाहो तो रख लो, और नहीं रखते एक दुआ मैं आपको बतला दूं उससे पहले। बोलो कौन ईद तक जिंदा रहना चाहता है? अरे ये तो अजीब सवाल है। आप लोग सोचोगे ऐसा कौन सा, मौत जिंदगी का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। अरे बोलो किसके हाथ में है? लेकिन मैं एक दुआ बतला दूं, उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह ईद तक कोई बीमारी नहीं देगा इंशाअल्लाह, ये गारंटी। इसके बाद की कोई गारंटी नहीं। एक दुआ मैं अभी आपको बतला रहा हूं, उस दुआ को पढ़ने की बरकत से, वो दुआ तो अभी बाकी है, मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन इसके बीच में आप थक गए तो ना बतलाऊं। ईद तक कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उलमा ने लिखा है अगर इस्तेदार के साथ मांगेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह पाक आफियत के साथ रमज़ान मुकद्दर फरमाएगा, और पूरा रमज़ान का महीना हमारा आफियत के साथ गुजरेगा। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कर लिए उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। लेकिन एक दुआ मैं आपको मुख्तसर बतलाऊं, हदीस शरीफ में हमारे नबी सहाबाए किराम को शाबान के महीने में ये दुआ सिखलाते थे। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, ए अल्लाह तू अल्लाहुम्मा सल्लिमनी, तू मुझे सलामत रख रमज़ान के लिए। क्या मतलब? तू मुझे बीमारी में मुब्तला मत कर देना, तू मुझे कोई परेशानी में मुब्तला मत कर देना जिसके नतीजे में मैं रमज़ान में तुझसे माफ़ी न मांग सकूँ, रमज़ान में तेरी इबादतें न कर सकूँ, रमज़ान में रोज़े न रख सकूँ। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, ए अल्लाह तू मेरे लिए रमज़ान, मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख, वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख। कहीं ऐसा ना हो कि तू रमज़ान का महीना मुझे अता फरमा दे और मैं नाफरमानियों में गुजार दूं, तुझे नाराज करने में गुजार दूं, तेरी नाफरमानी में गुजार दूं। मकसद के तहत जिंदगी ना गुजरे बल्कि मकसद के खिलाफ जिंदगी गुजर जाए। फिर हमारे नबी ने दुआ सिखलाई, वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, अल्लाह जितने नेक अमाल में रमज़ान के महीने में करो उन तमाम के तमाम नेक अमाल को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा लेना। ये हमारे नबी सहाबा इकराम को ये दुआ सिखलाते थे। बहुत आसान दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। अल्लाह हम सबको मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। अब बस बात खत्म, मैं थक गया, आप लोग थके नहीं थके, मैं थक चुका हूं। अब वो आखिरी दुआ जो बाकी बस वो बता के मौलाना बात खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने सहाबी को दुआ सिखलाई, चूंकि सहाबी ने कहा ना कि अल्लाह दुनिया में जितनी तकलीफें देना चाहता है दे दे, आखिरत की तकलीफ से बचा लेना। तो हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी ऐसी दुआ ना मांगो इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते नहीं हो, आखिरत की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते नहीं हो। अब हमारे नबी ने एक दुआ सिखलाई है, उस दुआ को मांगने की बरकत से मैंने आपको इनाम बतला दिया। और बैतुल्लाह में जो अहबाब गए हैं दौरान तवाफ भी इन्होंने ये दुआ सुनी होगी, कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद। बोलो कौन से पारे में? अगर याद है, अक्सर को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतमाम करना है। याद नहीं है तो अपने इमाम साहब से आकर लिखवा लें, याद है तो मेरे साथ में पढ़ लो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब आप लोगों का सवाल, मौलाना इतनी छोटी सी दुआ के लिए हमें घंटे तक बिठा रखा? अरे कितनी मर्तबा मौलाना से सुनिए, हमको तुम जाहिल समझते हो? आपके दिल में ये सवाल होगा कि ये दुआ तो हम कई मर्तबा पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, लेकिन तर्जमे पर इस्तेज़ार कर लो। क्या फरमाया हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सहाबी को दुआ बतलाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। बोलो जिसकी दुनिया अल्लाह खुद बेहतर बनाने का फैसला कर ले उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? इसके कारोबार को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? इसकी ज़मीन को कोई हड़प कर सकता है? इसके मकान पर किसी जिन्नात का असर हो सकता है? इसकी दुकान पर किसी जादू का असर हो सकता है? हरगिज़ नहीं। जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बना दे उसकी दुनिया को
دنیا کی کوئی طاقت اجاڑ سکتا نہیں ہے۔ پھر آگے ہمارے نبی نے مانگا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا لے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، جن اعمال سے کامیابی ملتی ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، وہ بیمار صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ اب آپ لوگوں کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو۔ مثال یہ سمجھ لو جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی دوائی بیماری کے بقدر کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں کتنا نقصان ہے، ہم دنیا کی زندگی کتنی الجھنوں میں گزارتے ہیں، اور اس سے زیادہ پاورفل دعا کوئی نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی دعا مانگی ہے۔ لیکن مولانا میں آپ کو کہوں گا، اللہ کو گواہ بنا کر ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان، ارے بولو نا نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم ہمارے نبی کو آزما نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہم ہمارے نبی کو آزما نہیں سکتے، لیکن اس دعا کو بغیر یقین کے پڑھیں گے۔ لاؤ ٹرائی تو کرتے ہیں، تجربہ تو کرتے ہیں کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ بیان میں یہ دعا سنی تھی، اب مجھے فلانی پریشانی کا سامنا ہے، فلانے دکھ کا سامنا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہوں فس فسے یقین کے ساتھ، کمزور یقین کے ساتھ، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہوں یقین کے ساتھ پڑھو گے تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے، کمزور یقین کے، ڈگمگے یقین کے پڑھو گے تب بھی ہمارا تجربہ غلط ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے پیاروں مانگیں گے انشاءاللہ، یہ مبارک رات میں اس دعا کو بھی مانگنے کا اہتمام کریں گے۔ بس آخری ایک بات، فائنل بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے، تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس میں بس آخری بات بتلا دیتا ہوں، 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ کون کون کرتا ہے انشاءاللہ؟ کرتے ہیں انشاءاللہ، 2 کام کی نیت کرو۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ، اس کو ضرور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کی برکت سے بھی اللہ پاک زندگی کی الجھنوں کو ختم فرمائے گا، سب سے بڑا انعام موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا والے تیرا اکرام کرے نہ کرے، دنیا والے تجھے عزت دے نہ دے، تو نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، نمبر 2، تیری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم تو میرا ولی بن چکا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے اپنے فضل و کرم سے، کبھی اللہ پاک آخرت میں سزا کو موقوف کر دیتے ہیں، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کو رلانے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت ہوتی نہیں ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا، کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا، کسی کا دل دکھایا، اس کو بھی مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کہو انشاءاللہ آپس کی دشمنیوں کو آج سے ختم کریں گے انشاءاللہ، ہر ایک کو ہماری ذات سے کہو راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ، کسی کو بھی ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور اخلاق کو درست کرنے کی دعا میں نے آپ کو بتلائی ہے، اس دعا کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر
سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ اتنی دیر تک اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور آپ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواستیں ہیں کہ مبارک رات میں ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ تو ضرور دعاؤں میں بھی یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ تمام کو دنیا کی بھی بہتر سے بہتر، آخرت کی بھی بہتر سے بہتر زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں اعلان ہے آپ کر دو۔ اچھا، ہمارے کوئی احباب ہے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کو پیرالیسس کی، لکوے کی کوئی تکلیف ہے، مجھے نام دیا، بشیر نام دیا، کیا نام دیا میرے ذہن سے نکل گیا نام۔ جو بھی بھائیوں مجھے عشاء کی نماز میں کہہ کر گئے تھے، اللہ سے دعا کر لو جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اجتماعی دعا تو انشاءاللہ رات کو ہونے والی ہے، تو اجتماعی دعا اس وقت کریں گے۔ ابھی تو ہم مجلس کے کفارے کی جو دعا ہے اس دعا کے ساتھ اپنی مجلس کو ختم کریں گے۔ اس سے پہلے امام صاحب جو اعلان ہے آپ اعلان کر لیں۔ اچھا امام صاحب تو گجراتی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اچھا، یہ للہ پیغام دیکھو، اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دینا، مجھے تو گجراتی پڑھنے میں بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ للہ پیغام سورت کے مشہور ایوب بھائی بنو بھائی بھٹیارے کی اسپے چکن بریانی 120 روپے میں، تاریخ 20/3/2022 برابر نے، ٹائم صبح 10:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک، یعنی 10:30 سے 2:30 بجے تک۔ پتہ رضیہ مینسین صوفی ہاسپٹل کے پاس، لالا گیٹ سورت۔ اس پروگرام لال گیٹ سورت اس پروگرام کا منافع خدمت خلق ٹرسٹ کا نظام چلانے اور خدمت کے کام میں استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بہت اچھا نظام ہے، چونکہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اتوار کے دن 120 روپے میں بریانی ملے گی 10:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک۔ کون سا؟ گاندھی نگر میں مسجد انس پاس، گاندھی نگر میں مسجد انس کے پاس ہے، مسجد انس کے پاس پارسل مل جائے گا 20/3/2022 کو۔ اس میں جو نفع حاصل ہوگا وہ نفع جو بتایا ہے خدمت خلق ٹرسٹ کا نظام چلانے میں اور خدمت کے کام میں استعمال کیا جائے گا، بس یہی ہے نا۔ اب وہ آگے سمپرک لکھے ہوئے وہ ذرا